بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے، آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو، اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، لہذا یہاں اتار چڑھاؤ، یہاں امتحان، یہاں تنگی، یہاں فراخی، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے۔ جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو۔ اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری، سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری۔ لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جس کا نام ہے جنت، جس میں آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے، اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے، نہ یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے، اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب، پانی پینے کا سبب، کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے، کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے۔ بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے، یزید بن عبد الملک۔ تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے؟ میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا، محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے۔ آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ایک باندی تھی، بیوی نہیں باندی، لونڈی، اس کا نام تھا حبابہ۔ اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا، تو باتیں بھی کرتا، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا، اللہ کو چیلنج کر دیا، تو ایک انگور کا دانہ حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایسے تو ملی ہوئی ہیں، اللہ جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، اور یہ
دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو چلا اس میں کہ غذا چلی جاتی. اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں. تو اس کے حلق میں وہ دانہ اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا. اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا. 3 دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے تو روتا تھا اور نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے. اور اس کی لاش گلنے لگی، بدبو آنے لگی. تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا، زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو، ان عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فانسان لم تلی فیما ارید کفیتک فیما ترید. میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا. تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو، موت نے تمہیں مٹا دینا ہے. تمہارے پاس 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں میکسیمم، پھر موت اٹھائے گی اور گڑھے میں ڈال دے گی. تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. اللہ اپنے نبی سے کہتا بشر. بشر کا مطلب ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا، جیسے کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر. جیسے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے. تو بشر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، لیکن ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں میرے نبی، اب انہیں بار بار فرمائیں کہ تم جمے رہو. کس لیے؟ کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت. جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے. اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے. اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقہا. ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقہا. اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا. نظام چل رہا ہے. اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے. ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ. میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا. کیا کل ما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هل رزقنا من قبل. دونوں میاں بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو اپنے
मालिक को जाकर कहो कि एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है और वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है, अल्लाह का भेजा हुआ भी पूछ के अंदर आएगा, इतनी इज्जत अल्लाह बढ़ा देगा। तो वो कहेगा आ जाए। जब वो अंदर आएगा तो दोनों मियाँ बीवी के सामने एक थाल, वही थाल आगे रखेगा, कहेगा हुजूर मुझे अल्लाह ने आपकी खिदमत में यह तोहफा देकर भेजा है कि आप इससे मज़ा लें। तो जब ऐसे उस रुमाल उठाएगा तो उसमें फल होगा, वो फल उसकी जन्नत के फल की तस्वीर होगा, मशाबे होगी। तो वो कहेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, अरे भाई फरिश्ते, ये तो मेरे रब ने पहले ही मुझे दिया हुआ है, तो इसमें क्या ख़ास चीज़ है जो अल्लाह पाक ने मेरी तरफ इसे भेजा है। तो वो फरिश्ता कहेगा मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि आप एक बाइट ले लें, एक लुकमा ले लें, आपको पता चलेगा कि हमने आपके लिए क्या भेजा है। अब मेरे भाई बहनों गौर से सुनना, इंसान खाने का मज़ा लेता है, ज़िंदगी का मज़ा लेता है, नेमतों का मज़ा लेता है, ये चीज़ें ना हो तो मरने की तमन्ना करता है। तो खाने की भी एक लिमिट है, उसके बाद आदमी खा ही नहीं सकता, और पीने की भी एक लिमिट है, उसके बाद आदमी पी नहीं सकता है। और वहाँ किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं, अब 1000 बरस खाते रहो, रब्बे जुल जलाल की कसम, ना पेट भरेगा, ना ज़बान कटेगी, ना दाढ़ें थकेंगी, और हर लुकमे की लज्जत दूसरे से ज़्यादा होगी। तो जब वो उसको उठाकर ऐसे चखेंगे ना, तो अगर उसकी जन्नत में अल्लाह ताला ने 1,00,000 किस्म के फल पैदा किए हैं, इस 1,00,000 को जितनी ज़ीरो से मर्जी मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर लो, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, आगे कोई लफ्ज़ कोई नहीं। तो उसकी जन्नत में जितने फल हैं, जब वो यूं एक लुकमा लेगा, देखिए हम लोग चाट खाते हैं तो सारे जायके मिक्स होकर एक और जायका बन जाता है। जब वो एक लुकमा लेगा तो उस एक लुकमे में उसकी जन्नत के जितने फल हैं, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000 फलों का जायका उस एक लुकमे में अल्लाह उसे अता फरमाएगा। तो जो कह रहे थे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो हमने पहले भी खाया था, तो अब अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा वो उतू बिही मुतशाबिहा, मेरे बंदे तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने ये किया था। जैसे हम अपने दोस्तों को अच्छा गिफ्ट देते हैं तो एक सरप्राइज देते हैं, तो अल्लाह ताला सरप्राइज देगा उतू बिही मुतशाबिहा, मेरे बंदे ये तूने पहली दफा खाया है, इससे पहले जो तुमने खाया था वो इसकी मुशाबे था, ये नहीं था। तो अचानक जब एक जायका भी अजीब मिले और शक्ल वही हो और जायका और हो, उसकी भी लज्जत अलग है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा खा, इस खाने में कोई वक्त की कैद नहीं, मिकदार की कैद नहीं, जितना खाते जाओगे अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, पेशाब नहीं आएगा, पखाना नहीं आएगा, पेट नहीं खराब होगा, आंतों में दर्द नहीं होगा, किसी जगह ये खाना कुछ भी नहीं तकलीफ पहुंचाएगा। और यहाँ हमारा जो खाने का बच जाता है वो पेशाब पखाने की सूरत में निकलता है, वहाँ अल्लाह सारे को हजम करा देगा, एक डकार आएगा और हर शय हजम हो जाएगी, और उस डकार की खुशबू भी दूर तक फैलेगी, और वहाँ महक आएगी मुश्क अंबर की। फिर आगे अल्लाह फरमाता है फी अज़वाज मुतहरा, और फिर हमने तुम्हारे लिए खूबसूरत पाक पाकीज़ा बीवियों को तैयार किया है, जिसमें तो तुम्हारी बीवी इन सब की सर फहरिस्त होकर इनकी सरदार होगी, और वह हम फ़ीहा खालिदून, और तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे, कभी उससे नहीं निकाले जाओगे। हम फ़ीहा खालिदून, तुम कभी उससे नहीं निकाले जाओगे। क्योंकि आदमी नेमतें लेता है तो फिर ये खौफ पैदा हो जाता है मर जाऊंगा, कहीं छिन ना जाए, कहीं जवाल ना आए, वहाँ अल्लाह इन दोनों चीज़ों को हटा देगा।
تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا، میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یومن فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے، یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ۔ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یومن و بعض یومن فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری، اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی، یومن و بعض یوم، دن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے۔ مزے سے کیا مطلب؟ کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں، پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں۔ چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے، تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم دلوں کو صاف کریں، زبان کی حفاظت کریں، آپس میں لڑے ہوئے تو معاف کریں، عزت ذلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی